میزبان حیات جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین سلام قبول کریں۔ 11 دسمبر 2024 عیسوی بمطابق 8 جمادی ثانی 1446 ہجری پروز بدھوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ پناہ گزین رونگیال کے بارے میں واضح کریں کہ آیا انہیں یہاں بسانا ہے کہ نہیں، اگر بسانا نہیں تو واپس بھیج دیں، اور اگر انہیں بسانا ہے تو ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان۔ ان کو لے کے ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے۔ مرکزی حکومت یہ طے کرے کہ ان کو یہ کرنا کیا ہے۔ اگر انہیں واپس بھیجنا ہے تو واپس بھیجیے، اگر بھیج سکتے ہو تو بھیجیے، اگر نہیں بھیج سکتے ہو تو خاکہ ان کو یہاں مار تو نہیں سکتے ہو نا، یا ٹھنڈ سے ان کو مار نہیں سکتے ہو۔ گورنمنٹ آف انڈیا یہ بتائے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ جب تک وہ یہاں پہ ہیں تب تک تو ان کا تھوڑا بہت تو دیکھ بھال آپ کو کرنا ہوگا۔ ہم نے ان کو یہاں لا کے بسایا نہیں، ان کو لایا گیا، یہاں بسایا گیا۔ اگر مرکز کی پالیسی بدل گئی ہے تو اٹھا کے لے لیجیے، ان کو جہاں لے لینا لے لیجیے، لیکن جب تک یہاں پہ ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ انسان ہے، انسان کے طور پہ ان کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش اور ہمارے ملک کے رشتوں میں تھوڑا سا تناؤ تو ہے حالات کو لے کے۔ اب فارن سیکرٹری صاحب وہاں میٹنگیں کر رہے ہیں، حالات کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور وہ واجپئی صاحب ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں، پڑوسی بدل نہیں سکتے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنے رہے، یہ شاید ہماری ایک مجبوری بھی ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ حالات جو ہیں اور رشتے ٹھیک رہیں۔ الیکشن کے بعد انڈیا گٹھ بندھن کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے، تو چینج آف لیڈرشپ کا سوال کہاں پہ اٹھتا ہے؟ میٹنگ ہونے دیجیے، اس میں اگر ممتا بنرجی صاحبہ انڈیا بلاک کی صدارت سنبھالنا چاہتی ہیں تو دعویٰ وہاں پہ کریں، اس پہ بحث ہوگی۔ لیکن الیکشن، پارلیمانی الیکشن کے بعد انڈیا بلاک کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے، تو لیڈرشپ کا سوال کہاں پہ آ جاتا ہے؟ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار، پبلکلی، پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بار بار یہ اشواسن دیا گیا ہے کہ جموں کشمیر کو پورا فل اسٹیٹ ہوڈ جو ہے واپس بحال ہوگا۔ ڈیول پاور سینٹرز کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی ریاست میں اس طرح کا نظام نہیں ہے، سنگل پاور سینٹر ہوتا ہے۔ جموں کشمیر کا بھی حق ہے کہ یہاں ریاست ہو، ریاست کی حکومت لوگوں نے چنی ہے، اب اس حکومت کو کام کرنے کی اجازت ہو۔ جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ون نیشن ون الیکشن ہمیشہ سے میری حکومت کی ترجیح۔ کمیشن نے رپورٹ تیار کر لی جس کا مطلع کیا جا رہا ہے۔ انتخابات صرف 3 یا 4 ماہ کے لیے ہونے چاہیے، سیاست کو پورے 5 سال کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ بین الاقوامی سمندری سرگرمیوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پرعزم نئی دہلی نے فلسطین کے لوگوں کو انسانی امداد کی محفوظ اور بروقت فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ ہم جلد از جلد جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایس جے شنکر۔ کشمیر میں ریکارڈ ساز ٹھنڈ جاری، رات کا درجہ حرارت نقطۂ انجمن سے کچھ ڈگری نیچے ریکارڈ، -5.4 ڈگری کے ساتھ سری نگر میں رواں موسم کی سرد ترین رات درج، سونمرگ میں -10 ڈگری پہنچ گیا۔ آنے والے دنوں میں موسم خشک رہنے اور شبانہ سردیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ 18 دسمبر تک بارشوں یا برف باری کا کوئی امکان نہیں، سردیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ گرمی دینے والے آلات کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتیں، کمرے میں وینٹیلیشن لازمی
محکمہ موسمیات کو ابھی درجات میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا ہے اور -5 -6 تک جو ہے میدانی علاقوں کے اندر دیکھا گیا، انکلوڈنگ سری نگر اینڈ ایڈجوائننگ ایریاز. باقی جو ہل اسٹیشنس ہیں -8 سے لے کے -9 تک ٹچ کیا ہے. جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں بھی جو ہے لگ بھگ 4 سے 5 ڈگری تک درجات میں گراوٹ دیکھنے کو ملا ہے. کمنگ ڈیز میں خاص کر کل بھی جو ہے ٹھنڈ برقرار رہ سکتی ہے. پھر 11-12 کے بیچ میں ایک فیبل WD اپروچ کرا ہے، جس کے کارن تھوڑا سا ہلکی برف باری کے چانس ہیں خاص کر نارتھ کشمیر کے پہاڑی علاقوں کے اندر. باقی 12 فورنون سے جو ہے موسم پھر سے ڈرائی رہنے کے چانس ہیں لگ بھگ 20 دسمبر تک. اور اس بیچ جو ہے درجات میں ایک بار پھر گراوٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو کولڈ ویو لائک کنڈیشنز جو ہیں وہ جنرلی پریویل کرے گا پورے جموں کشمیر کے اندر، اور ڈرائی اینڈ کولڈ ویدر عموماً رہ سکتا ہے. -5 -6 تک ہر سال رہ رہا ہے دسمبر کے مہینے میں، تو یہ نیا چیز نہیں ہے خاص کر یہاں ویلی کے لیے. اور کمنگ ڈیز میں -5 -6 تک جا سکتا ہے، اور فردر بھی اس سے ڈپ ہو سکتا ہے، لیکن ایز آف ناؤ -6 -6.5 تک جو ہے جا سکتا ہے. فوج کے 16 کور جنرل آفیسر کمانڈنگ نے ڈوڈا میں کنٹرول لائن کے علاقوں کا دورہ کیا، سیکیورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. فوجیوں کی ثابت قدمی، چوکس اور لگن کی تعریف کی. جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ پارلیمنٹ میں کیا گیا اور اس کو پورا کیا جائے گا. ڈبل انجن والی حکومت جموں کشمیر میں کام نہیں کرے گی، ریاست کو بحال کیا جائے گا. جموں میں مقیم روہنگیال پناہ گزینوں کو پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیاتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں پہ ریفیوجیز بھیجے ہیں، ہم نے نہیں لایا، انہوں نے یہاں بسایا ہے، اور ہمارا فرض ہے جب تک وہ یہاں ہمارے پاس ہیں، ریفیوجیز ہیں، ان کو پانی اور بجلی دینی چاہیے. عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت میں کانگریس کی شمولیت کا امکان بے بنیاد. ریزرویشن پالیسی کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مردم شماری مکمل کرنے کی ضرورت. طارق حمید کرا. جہاں تک روہنگیاز کا تعلق ہے، دیر از این انٹرنیشنل کنونشن میں یہ چیزیں جو ہیں، جو بیسک ایمینٹیز ہیں، ایک تو ان چیزوں کے اوپر دیر از اے کلیئر کٹ ایک پالیسی ہے انٹرنیشنل کنونشنز میں. دوسرا، جہاں تک آئیڈینٹیفیکیشن کا تعلق ہے، ہمیں خدشہ اس میں یہ ہے کہ روہنگیوں کی آڑ میں کہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو تو نہیں اس میں کہیں شکار کر رہے ہیں. So my concern is for the Muslims of India، کہیں ان کو سبجوگیٹ نہ کیا جائے. اب جو اس وقت BJP اور RSS کی جو طریقہ کار ہے، جو ہر چیز کو وہ اسلاموفوبیا کا جو انہوں نے ایک چولا پہن رکھا ہے، جس کے تحت وہ کہیں جو جائز طور پہ جو یہاں کے ہندوستانی لوگ ہیں ان کو بھی وہ اس بریکٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا وہ کنسرن ہے، دیٹس اے بگر کنسرن. باقی جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے، ایک انٹرنیشنل کنونشن کے تحت میں ان کو جو ہیومن نیڈس ہیں، جو ڈے ٹو ڈے ہیومن نیڈس ہیں، اس کو بند کرنا جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو اے کرمنل ایکٹ. دیکھیے، یہ تو ابھی ہمارا سب سے بڑا اس پہ جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، جو پہلے وہ ریزرویشن کے تک پہنچنے کا پہلے سینسس تو ہو جائے. جیسے ہی سینسس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری پالیسی اس کے بارے میں کیا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ میں ڈاکٹروں کی مبینہ لاپرواہی سے 3 بچوں کا باپ لقمہ اجل لواحقین کا ہسپتال احاطے میں احتجاج. ملوثین کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ. لواحقین کے الزامات بے بنیاد. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل 3 دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ. ٹریٹمنٹ کی جلدی پوری کے ڈاکٹر سے اول کی گزارش کران کھانا ڈاکٹر بیڈس پہ بیمار تھانا بلکہ گھر تھا بلکہ امس گو ٹریٹمنٹ کی اگر امس تیت معاملہ ہو تیل پہ یہ رپت کر تیل پہ یہ دور کی ڈاکٹر اویلیبل 10 بجے ڈاکٹر اویلیبل سر یہ ہاسپٹل کی یہ سو زبردست ڈاکٹر ڈاکٹر
حرام کیس کرنے دو تنخواہ سر روم ٹو روم ایڈریس کا ڈاکٹر اویلیبل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ بس پونچھ میں کنٹرول لائن کے قریب زیر زمین بچھائی گئی بارودی سرنگ اچانک پھٹ گئی. گشتی پارٹی میں شامل فوجی حوالدار ازجان فوج نے کیا خراج عقیدت پیش. مولانا آزاد روڈ سری نگر پر واقع MLA ہاسٹل میں آگ کی واردات. ہاسٹل کی عمارت کو جزوی طور پر نقصان پہنچ گیا, کوئی جانی نقصان نہیں. اور آخر میں یہ خبر کہ جن گاڑیوں کے چالان زیر التوا ہے ان کو اگلے ہفتے سے ضبط کیا جائے گا. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی منسوخ ہوگی. موٹر سائیکل سوار جرمانے سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہوں. ٹریفک پولیس سری نگر. ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.